وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. لکھیے آیت 253. بہت ہی خوبصورت اور اہم آیتہ پڑھنے لگے ہیں. توجہ رکھیے گا، اس میں بھی بات ہدایت پہ ہے. ٹاپک ہے اس کا اللہ تعالیٰ کا قانون ہدایت. یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے اور بعض کے درجے بلند کیے ہیں. اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا. ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس آیت میں آپ کو جو مجھے بات بتا دی گئی وہ کیا ہے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ. لکھیے گا ذرا سا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قانون ہدایت. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا ہدایت کا قانون سورۃ شمس کی آیت 8 میں بتایا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. کیا ہے اس کا معنی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے دل میں نیکی اور بدی کا شعور پیدا کر دیا. پھر سورۃ داہر کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ میں نے تمہیں چھوٹ دی ہے، اما شاکرا و اما کفورا. چاہو تو شکر گزار بن جاؤ، چاہو تو نہ شکرے بن جاؤ. اور اسی طرح سے سورۃ شورا کی آیت نمبر 13 یعنی 13 سے اللہ نے پیغام دیا کہ جو ہدایت کی طلب میں لگے گا اس کو ضرور ہدایت ملے گی. اور سورۃ صف کی آیت 5 سے پتہ چلتا ہے کہ جو خود ٹیڑھا ہونا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے ٹیڑھا کر دے گا. قرآن پاک میں کبھی ہدایت کا ایک رخ بیان کیا جاتا ہے، کبھی دوسرا. اسی لیے پھر ہدایت کے موضوع کو سمجھنے کے لیے آہستہ آہستہ آگے چلنا پڑے گا. پورا قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اللہ کس کو ہدایت دیتا، کس کو نہیں، کیوں دیتا اور کب دیتا. بس ایک جملہ کر کے آگے لے چلتی ہیں، اور وہ کہ اس دنیا میں اللہ نے انسان کو اختیار کی آزادی دی. اس کے برعکس دوسری مخلوقات کو اختیار کی آزادی نہیں دی. آج میں اور آپ بالکل آزاد ہیں. اس وقت ہم سو جائیں، گھر جا کر بیٹھ جائیں، ہم فلم دیکھیں، ہم گانا سنیں، ہم اٹھ کر کسی کو تھپڑ مار دیں، کسی پہ ظلم کر دیں، کسی پہ زیادتی کر دیں. پوری آزادی ہے. لیکن آخرت میں پھر یہ اختیار ختم ہو چکا ہوگا. آج جو کریں گے کل ہماری آخرت پہ اس کا بڑا گہرا اثر ہوگا.